السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سعودی عرب میں جون سے اگست تک شدید گرمی کا موسم رہتا ہے، جس کی وجہ سے تعمیراتی مقامات اور کھلے میدانوں میں کام کرنے والے افراد کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سعودی موسمیات کے ترجمان حسین القحطانی نے کہا کہ اگست کے دوران مملکت کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ موسمیاتی پیش گوئی کے مطابق گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ اسرائیل نے 60 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا، جنہیں انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے ذریعے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس منتقل کیا گیا۔ رہائی پانے والے فلسطینیوں کے استقبال کے لیے ان کے اہل خانہ ناصر اسپتال میں جمع ہوئے۔ ریڈ کراس کے مطابق سال 2023 سے اب تک 2500 سے زیادہ فلسطینیوں کی رہائی کے بعد منتقلی میں مدد کی گئی۔ حیدرآباد کے گڈی ملکاپور علاقے میں چوری کی ایک واردات نے مقامی لوگوں میں تشویش پیدا کر دی۔ مغل نگر میں ایک نامعلوم چور صبح ایک مکان کا گیٹ کھلا کر اندر داخل ہوا اور وہاں کھڑی سائیکل چوری کر کے فرار ہو گیا۔ چوری کی یہ پوری واردات CCTV کیمرے میں قید ہوئی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہی ہے۔ پولیس نے شکایت درج کر کے CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ عادل آباد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اغوا کی گئی 4 سالہ بچی کو صرف 6 گھنٹوں میں بحفاظت بازیاب کر لیا۔ بچی کو عادل آباد شہر لایا گیا تھا۔ شکایت ملتے ہی پولیس نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی اور CCTV کیمروں کے ساتھ تکنیکی شواہد کی مدد سے مختلف علاقوں میں تلاش شروع کی۔ پولیس نے بچی کو مہالکشمی واڑہ علاقے سے تلاش کر کے اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا، جس پر اہل خانہ نے پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ آندھرا پردیش کے کاکیناڈا ضلع میں ناکام محبت سے دلبرداشتہ ایک 27 سالہ عورت کی موت کا واقعہ پیش آیا۔ خاتون ایک فائنانس کمپنی میں ملازمت کرتی تھی اور ایک نوجوان کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، تاہم دونوں کے درمیان اختلافات کے بعد نوجوان نے اس سے رشتہ ختم کر دیا۔ پولیس کے مطابق خاتون نے اپنے بوائے فرینڈ کو ویڈیو کال کر کے بعد میں گھر میں اپنی جان لے لی۔ اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ نارائن پیٹ ضلع کے اتکور منڈل میں پولیس نے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کیا۔ کارروائی کے دوران قانونی دستاویزات نہ رکھنے والے 40 موٹر سائیکلیں، 2 آٹو رکشے اور 1 ٹریکٹر ضبط کر لیا گیا۔ یہ کارروائی ضلع SP ڈاکٹر ونیت کی ہدایت پر DSP لنگیا کی نگرانی میں انجام دی گئی، جس میں پولیس کے کئی افسران اور اہلکاروں نے حصہ لیا۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ گاڑیوں کے تمام ضروری کاغذات اپنے پاس رکھے اور امن و امان برقرار رکھے۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع میں مسلسل موسلادھار بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ دھرماپوری منڈل میں پانی نیشنل ہائی وے پر بہنے لگا، جس سے جگتیال اور دھرماپوری کے درمیان آمد و رفت متاثر ہوئی۔ کئی دیہاتوں میں بارش کا پانی مکانات میں داخل ہو گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جگتیال ضلع میں 18.9 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ تلنگانہ حکومت نے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے مقصد سے دوسرے مرحلے میں 190 اساتذہ کو بیرون ملک تعلیمی دورے پر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دورہ ستمبر یا اکتوبر میں متوقع ہے اور اساتذہ کا انتخاب ضلع کلکٹروں اور محکمہ تعلیم کے حکام کی نگرانی میں کیا جائے گا۔ منتخب اساتذہ میں 76 مرد اور 114 خواتین شامل ہوں گے۔ انتخاب کے لیے کم از کم 10 سال کا تدریسی تجربہ، بہتر کارکردگی اور جدید طریقہ تدریس جیسے معیار کو اہمیت دی جائے گی۔ حیدرآباد کنزیومر کمیشن نے انڈیگو ایئر لائن کو ایک مسافر کو 55,000 روپے ادا کرنے کا حکم دیا۔ مسافر کے مطابق اس کا سامان میں موجود تقریباً 35,000 روپے مالیت کا ایک قیمتی بوتل سفر کے دوران ٹوٹ گیا، جس سے سوٹ کیس میں رکھا ہوا دوسرا سامان بھی خراب ہوا۔ مسافر نے ایئر لائن سے شکایت کی، لیکن اسے صرف 500 روپے کا واچر دینے کی پیشکش کی گئی۔ کمیشن نے ایئر لائن کی لاپرواہی کو سروس میں کوتاہی قرار دیتے ہوئے بوتل کی قیمت، ذہنی اذیت اور مقدمے کے اخراجات کی رقم ادا کرنے کا حکم دیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے پرائیویٹ زمین پر ہیڈرا کی جانب سے لگائے گئے بورڈ پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے ہدایت دی کہ یہ بورڈ 24 گھنٹوں کے اندر ہٹایا جائے، کیونکہ زمین کے مالکان کو پہلے کوئی نوٹس نہیں دیا گیا اور نہ ہی ان کا موقف سنا گیا۔ عدالت نے کہا کہ کسی بھی کارروائی سے پہلے متعلقہ افراد کو نوٹس دینا اور قانونی طریقہ کار پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہائی کورٹ نے ہیڈرا سے تفصیلی جواب طلب کرتے ہوئے آئندہ سماعت 11 اگست مقرر کی۔ تلنگانہ میں حالیہ موسلادھار بارشوں کے بعد نظام ساگر پروجیکٹ میں پانی کی سطح میں نمایاں اضافہ ہوا۔ حکام کے مطابق ڈیم میں پانی کی سطح 1395.40 فٹ تک پہنچ گیا، جبکہ ذخیرہ شدہ پانی کی مقدار 7.13 TMC ریکارڈ کی گئی۔ بارشوں سے ڈیموں اور آبی ذخائر میں پانی کی آمد بڑھنے لگی، جس سے کسانوں میں بہتر فصل کی امید پیدا ہوئی۔ اگر بارش کا سلسلہ جاری رہا تو آبپاشی اور پینے کے پانی کی ضرورت پوری کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ہندوستان میں مکئی کی پیداوار میں مدھیہ پردیش پہلے مقام پر ہے، جہاں سالانہ 6.64 ملین ٹن مکئی پیدا کی جا رہی ہے۔ کرناٹک
6.19 मिलियन टन के साथ दूसरे और बिहार 5.47 मिलियन टन पैदावार के साथ तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में 4.75 मिलियन टन जबकि तेलंगाना में 3.39 मिलियन टन मकई की पैदावार रिकॉर्ड की गई। मकई का इस्तेमाल खुराक के अलावा जानवरों की खुराक और मुख्तलिफ सनती मकासद के लिए भी किया जाता है। हैदराबाद के तारीखी मीर आलम तालाब पर तामीर किए जा रहे आइकॉनिक केबल ब्रिज का तकरीबन 40% काम मुकम्मल हो चुका। मूसा रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हुकाम ने पुल की तामीर, तालाब की सफाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के कामों का जायजा लिया। हुकाम ने तामीराती कंपनी की हिदायत दी कि ज़रूरत पड़ने पर इजाफी अमला और जदीद मशीनरी इस्तेमाल करते हुए काम की रफ्तार बढ़ाई जाए। तालाब के अंदर मौजूदा 2 जजीरों को भी खूबसूरत बनाने और झील को मुस्तक़बिल में सियाहती मरकज़ के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा है। तेलंगाना के गदवाल से ताल्लुक़ रखने वाले 17 साला इंटरमीडिएट तालिब इल्म की मौत का वाक़या सामने आया। इत्तलात के मुताबिक तालिब इल्म ने एक तहरीरी नोट छोड़ा जिसमें उसने एक लेक्चरर पर क्लास में उसे जलील करने का इल्ज़ाम आयद किया। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस बात की भी तहक़ीक़ात कर रही है कि स्टूडेंट की मौत किन हालात में हुई और नोट में लगाए गए इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है। तेलंगाना की जानिब बढ़ते हुए शदीद मौसमी निज़ाम की वजह से रियासत में आइंदा 36 घंटों के दौरान बहुत ज़्यादा बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक 29 और 30 जुलाई को शुमाली तेलंगाना के बाज़ इलाकों में 300 से 450 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, जिससे सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने का खदशा है। हैदराबाद में हल्की से दरमियानी बारिश और दिन भर अबर आलूद मौसम रहने की पेशगोई है। राज्यसभा में वंदे मातरम से मुतालिक एक बिल मंजूर किया गया जिसके तहत कौमी गीत की तौहीन करने पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद की सज़ा की तजवीज़ पेश की गई। हुकूमत ने कौमी एजाज़ की तौहीन से मुतालिक कानून में तरमीम की तजवीज़ दी है ताकि वंदे मातरम को भी कानून तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। बिल पर बहस के दौरान अपोजिशन अरकान ने मुख्तलिफ मसाइल पर एहतजाज और नारेबाजी की। ये थी अब तक की स्पीड न्यूज़। जुड़े रहे शमा न्यूज़ से। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। देखते रहे शमा न्यूज़, रोशनी सच्चाई की।